الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، معزز بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آج سے ایک ہفتہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت کا حامل مہینہ ہے۔ چونکہ احکامات کا جو تعلق ہے وہ مہینوں کے ساتھ منسلک ہے۔ کوئی حکم اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں دیا، کوئی حکم ذوالحج کے مہینے میں دیا، تو قمری سال اور قمری مہینہ جسے کہتے ہیں، اس کا تعلق چونکہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے، اس لیے مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ قمری سال اور مہینوں کی گنتی کو یاد رکھے، اس کی تاریخ کو یاد رکھے تاکہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اس سال اور مہینے کے متعلق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا چاند کے تعلق سے کہ یہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، یہ کیا چیز ہے چاند کا بڑھنا گھٹنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں اس انداز سے دیا کہ تم اس کے پیچھے مت پڑو کہ چاند کیا چیز ہے، اس کا گھٹنا اور بڑھنا کیا چیز ہے۔ تمہیں تو صرف اس سے مطلب ہو کہ ہمارے لیے کس کام کا ہے، یہ ہمارے کس کام کا ہے یہ چاند۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے تعلق سے، آپ فرما دیجیے قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان یہ معلوم کرتا ہے کہ کب جو ہے مغرب کا وقت ہو گیا، کب عشاء کا وقت ہو گیا، اور کب جو ہے فجر طلوع فجر ہو جائے گا، صبح سازی کب ہو جائے گا۔ یہ تمہیں ان چیزوں سے معلوم کرنے کی چیز ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، آگے والحج بھی ہے، یعنی حج کا جو ہے مہینہ کب سے شروع ہوگا، کب جو ہے حج جو ہے حج کرنا انسانوں پر ہمارے اور آپ پر ضروری ہوگا، کب سے اس کے اوقات شروع ہوں گے، کون سی تاریخ کو جو ہے حج کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے بڑی حرمت والا اس مہینے کو بنایا ہے، اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی امتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمام امتوں نے اس کی حرمت کا پاس اور لحاظ کیا ہے۔ لوگ اس کو قابل احترام پہلے بھی سمجھتے تھے، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کفار و مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جو کہ کتاب اللہ میں درج ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ اور کب یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تبھی سال کے مہینوں کی گنتی کو بھی بتا دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان میں سے منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے۔ کون کون سے مہینے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جس کا ادب اور احترام
اور جس کی پاسداری، جس کی عظمت اور احترام کا لحاظ کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مہینے آتے تو عرب کے دیگر بہت جتنے قبائل تھے سارے قبائل انہی مہینوں میں اپنی تجارت و سامان کو جو ہے تجارتی سامان کو لے کر ایک دوسرے ملک کا اور ایک دوسرے جو ہے خطے کا سفر کرتے اور اس میں جو ہے کماتے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ عرب کے جو قبائل تھے ان کا جو ہے زیادہ تر پیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوٹ مار، ڈکیتی کرنا، لوگوں کو لوٹ لینا، یہ بھی ان کا ایک پیشہ تھا۔ لیکن ان مہینوں میں جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو ان 4 مہینوں کا ادب اور لحاظ اس طرح کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں وہ لوٹ مار اور جو ہے چوری ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ، دوسرے سارے عرب کے قبیلے قبائل سب کے سب ان مہینوں میں رکھتے سفر باندھتے تھے تاکہ ہمارا مال اور سامان کوئی لوٹے نہ، سوائے اس قبیلہ کے۔ وہ قبیلہ قریش تھا کہ قبیلہ قریش سال کے 12 مہینے تجارت کے لیے نکلتے تھے، لیکن چونکہ ان کی ذمے کعبۃ اللہ کی خدمت تھی، یہ کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، یہاں پر آنے والوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اس لیے قبیلہ قریش کو کوئی راستے میں پریشان نہیں کرتا تھا، کوئی ڈاکو ان پر جو ہے حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ تو سوائے قبیلہ قریش کے باقی دیگر تمام قبائل جو ہے ان 4 مہینوں میں سفر کے لیے نکلتے تھے تاکہ کوئی ڈاکو اور کوئی چور، کوئی لچے کا جو ہے ہم پر حملہ نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان مہینوں کا ادب اور احترام قبائل عرب بھی کیا کرتے تھے جن کا پیشہ لوٹ مار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان 4 مہینوں کی عظمت کو بیان کیا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں سے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ اچھا، اس مہینے کی حرمت کی وجہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، قابل احترام ہے۔ اور بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ غم کا مہینہ، یہ حرمت کا مہینہ، یہ منحوس مہینہ، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے تو اس مہینے کی حرمت کو ازل میں ہی بیان کر دیا، لوح محفوظ میں موجود ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اس مہینے کی حرمت پہلے سے ہی آ رہی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی، تو حرمت جب مہینے کی پہلے سے ہے تو اس شہادت کی وجہ سے حرمت نہیں ہوئی، بلکہ ہاں حرمت والے مہینے میں شہادت ہونے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں 4 چاند لگ گیا کہ اللہ رب العزت نے
ان کی شہادت کے لیے اس محترم مہینے کا جو ہے انتخاب فرمایا کہ اس محترم مہینے میں ان کی شہادت ہوئی. لہذا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی، عام آدمی ہمارے اور آپ میں سے ہفتے کے 7 دن میں سے کسی دن سنیچر مان لیجیے، اتوار مان لیجیے، اس دن شہید ہو گیا. اور ایک وہ شخص ہے جو جس کی شہادت جمعے کے دن ہوئی، تو جمعہ کی فضیلت پہلے سے ہی ہے. اب چونکہ اس شخص کی شہادت جمعے کے دن ہوئی تو اب اس کی شہادت میں 4 چاند لگ گیا، نام جمعہ کی فضیلت میں برتری ہو گئی. جمعہ کی فضیلت اس سے نہیں بڑھی، بلکہ اس شخص کی شخصیت میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں اضافہ ہو گیا کہ اس کی شہادت جمعے کے دن ہوئی، جو کہ ہے بڑا دن کہلاتا ہے، عید کا دن کہلاتا ہے، جس کی فضیلت پہلے سے ہی ہے. قرآن و حدیث سے جو ہے جس کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا دن ہے، عظمت والا ہے، قابل احترام ہے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس مہینے میں شہادت ہونے کی وجہ سے آپ کی شہادت کو وہ 4 سال لگا. اور اس کے علاوہ 10 محرم کو جو ہے آپ کی شہادت ہوئی تو اس سے اور بھی زیادہ آپ کی شان میں 4 چاند لگ گیا کہ 10 تاریخ کو اس کی بہت سی تاریخ بتاتی ہیں کہ بہت سارے اہم واقعات پیش آئے. وہ تاریخی باتیں ہیں، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، وہ یہ 10 تاریخ 10 محرم الحرام تھی. یہ تاریخی باتیں ہیں. تو یہ جو فضیلت ہے 10 تاریخ 10 محرم الحرام کی، یہ پہلے سے ہی ہے. اب چونکہ اسی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو گویا کہ آپ کی شہادت کو 4 چاند لگ گیا کہ اللہ نے آپ کی شہادت کے لیے ایسا دن منتخب فرمایا کہ جس دن بہت بڑے اہم واقعات پیش آئے. اور دوسری چیز یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ آپ کی شہادت کی وجہ سے منحوس ہے یا پھر ماتم کا مہینہ ہے، سوگ منانے کا مہینہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ شہادت ایسی چیز ہے کہ جس کی تمنا خود آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلی، کہ اے اللہ میں آپ سے تیرے راستے میں شہادت کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے شہادت مل جائے. تو شہادت تو بہت بڑا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک شخص نے حضرت حرام بن ملحان کو جو ہے شہید کیا. جبار سلمی نامی شخص نے حضرت حرام بن ملحان کو شہید کیا. جیسے ہی اس کی آخری سانس تھی اس نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جبار سلمی نے جب یہ بات سنی اس کے کان میں تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ارے میں نے تو اس کی جان لے لی ہے، میں نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، میں نے اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
یہ کیا بات ہے؟ وہ جو ہے بھاگتا ہوا آیا اور کسی صحابی سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ، میں نے اسے جب قتل کیا، میں نے جب اسے شہید کیا کہ اس طرح کے الفاظ کہے، راز کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے شہیدوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ہے وہ اطاعت کرنے والے اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور ایک جگہ ہے جس میں جو ہے 4 لوگوں کے سوا 4 لوگوں کے بارے میں تذکرہ آیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 قسم کے لوگ یہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، لہذا اس نے اس لیے یہ الفاظ کہے کہ یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جان لی ہے، ایمان کی بنیاد پر جان لی ہے، اس لیے اس نے کہا، تو اس نے کہا کہ اچھا اتنی بڑی کامیابی ہے، جنت ملنے والی ہے، تو وہ شخص جو ہے اسی وقت اسلام قبول کیا اور راستہ اللہ کے راستے میں پھر اسی کفار کے خلاف لڑنے لگا اور جا کر شہید ہو گیا۔ تو شہادت تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے کہا کرتے تھے کہ اے کفار، تمہیں جس طرح سے شراب پسند ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ کے راستے میں شہادت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں شہادت پسند ہے۔ شہادت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لے کر ماتم منایا جائے، سوگ منایا جائے، منحوس سمجھا جائے۔ ارے ہم شہادت اگر ہم سوگ منائیں گے، ماتم کریں گے تو کس کس کی سوگ کریں گے، کس کس کی ماتم منائیں گے؟ بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، اس دن تو پورا صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی تھی، تو وہ دن بھی ہمارے ماتم کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام کو شہید ہوئے، اگر جو ہے ماتم منانا ہوتا تو ہم ایک محرم الحرام کو ماتم کا دن بنا دیتے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جو داماد رسول تھے اور دو بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا تھا، اور جنہوں نے آپ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر دلوائی تھی، اسی مسجد کو ان پر تنگ کر دیا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے میٹھے کنویں کا انتظام کیا تھا، انہیں پر 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور آپ کے چچازاد بھائی اور رفیق سفر، جنہوں نے آپ کا ہر لمحہ ساتھ دیا۔ 21 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو 21 رمضان بھی ہمارے لیے ماتم کا دن ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء، یہ سب سے بڑے شہید ہیں، اپنی زبان مبارک سے جن کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور آپ نے اعلان کیا تھا، آپ نے غصے میں فرمایا تھا کہ آئندہ میں ان سے ایک کے بدلے میرے چچا کے بدلے ان کی 70 کو جو ہے میں قتل کروں گا۔ لیکن ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس دن ماتم منائیں، لیکن ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی وہ آیت آ جاتی ہے جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانے ہوئی تھی جب آپ نے کہا کہ میں 70 کو ایک کے بدلے ماروں گا، قتل کروں گا، تو اللہ نے کہا تھا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ایک کے بدلے ایک جان لی جا سکتی ہے، 70 نہیں۔ اللہ نے منع کیا تھا، آگے یہ بھی فرمایا تھا لَئِنْ صَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ صبر کریں
صبر کریں تو یہ صبر آپ کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہوگی۔ تو اسلام قرآن میں ہمیں صبر سکھایا ہے، قرآن میں اسلام نے ہمیں ماتم کرنا نہیں سکھایا، لہذا یہ ماتم کہنا اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس مہینے میں شادی بیاہ نہ ہو۔ میرے بھائی ذرا آپ سے میں پوچھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کس مہینے میں ہوئی تھی؟ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس مہینے میں ہوئی تھی؟ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اللہ نے دن اور ہفتے اور مہینے سال کو اللہ نے بنایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لہذا کسی مہینے کو منحوس کر دینا ہمارا اور آپ کا کوئی حق نہیں بنے گا۔ اور یہ رہی بات کہ آپ کی شہادت سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ارے شہادت تو مومن کی شان ہے، مومن کی فخر ہے، اور شہادت میرے بھائیوں اگر ہمارے بزرگوں نے شہادت نہ پائی ہوئی، اپنی جان کی قربانیاں نہ پیش کی ہوتی تو آج ہم شاید اسلام کے نام لے والا ہوتے۔ ہمارے بزرگوں نے اس شہادت کے جام کو گلے سے لگایا ہے، شہادت کا جام پیا ہے، تب جا کر کہیں آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور اللہ کا نام لیوا کہلاتے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، شریعت مطہرہ ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ تو کئی سالوں مہینوں پہلے جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ اصل میں اور پھر کیا ہوتا ہے اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو تعزیہ بنانا، یہ وہ سب ہنگامے کرنا، خود اپنے آپ کو زخمی کرنا، میرے بھائی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ جب جو ہے 531 ہجری سے اس کا آغاز ہوا۔ اس وقت کا بادشاہ، میرے بھائیوں یہ چیزیں اہل تشیع کی طرف سے اس کی ایجاد ہوئی، اہل تشیع کی طرف سے 531 ہجری میں سب سے پہلے تعزیہ داری کا ہوا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ سنی تھا اور جو ملکہ تھی وہ شیعہ تھی۔ اس نے تو اپنے شوہر کو شیعہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس پر نہیں چل سکا، لہذا اس نے جو ہے اپنی عوام کو جو ہے اہل تشیع بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اس نے 531 ہجری میں سب سے پہلے تعزیہ داری انہوں نے کی شروع کی، اور اس کے بعد اگلے سال سے سنیوں کو مجبور کیا کہ اب تم تعزیہ بناؤ گے۔ لیکن میرے بھائیوں ہر قوم میں کچھ لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ لہو و لعب اور جو ہے دین کے اندر رکھنا زمین کو برداشت نہیں کرتے، لہذا بعض لوگوں نے ان کے خلاف عالم بغاوت برپا کیا، ان کی جو ہے بات نہیں سنی۔ جب نہیں سنی تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے کارندوں نے، اہل تشیع کے کارندوں نے، یہ ہلاکو خان نے جو تاتاریوں کے ذریعے سے اسلامی مملکت کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، وہ یہی شیعہ سنی کی جو ہے ایک جو ہے لڑائی تھی کہ جس کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر اہل تشیع نے ہلاکو خان کو جو ہے اپنا ساتھ لیا، اس کو ساتھ لیا اور وقت کی حکومت کی جو ہے فوجوں کو کم کیا، اور پھر ہلاکو خان نے تمام اہل اسلام پر جو ہے حملہ بول دیا تاتاریوں کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔
اور ہر زمانے میں اس وقت بھی اگر اسلام کو کسی قدر خطرہ ہو رہا ہے تو اہل تشیع حضرات ان کی ساز باز پہلے سے ہی اعداء اسلام کے دشمنوں کے ساتھ پہلے سے ساز باز ہے، اور وہ آج بھی ہے۔ آج یہودی نصرانیوں سے ان کی جو ہے بالکل دوستی ہے، اور یہی ان کی وجہ سے اسلام کو آج بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کل بھی نقصان پہنچ رہا تھا اور آج بھی ان کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج بھی اہل تشیع، اہل کفر اعداء اسلام کے ساتھ ساز باز کر کے، اور اسی اختلاف، یہی اختلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو شیر محسوس کہلاتے تھے، ان کی بھی شہادت انہی اہل تشیع، ان کا جو وزیر تھا میر جعفر، اور جو ہے بنگال سراج الدولہ کا جو وزیر تھا میر صادق یا میر جعفر، دونوں میں سے دونوں کا ایک نام ہے، اور ان دونوں کی بھی یہی حالت تھی کہ یہ شیعہ تھا، یہ دونوں وزیر شیعہ تھے، جنہوں نے اعداء اسلام کو جو ہے ڈھیل دی، اور پھر اسلام پر زد پڑا ہے، اسلام پر زور پڑی ہے۔ پھر جو ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی اعداء اسلام سے ساز باز کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے اسلام کو ہمیشہ جو ہے نقصان ہوا ہے، اور یہ عقائد، یہ جو غلط عقیدہ ہے، یہ انہی کی طرف سے ہے۔ لہذا تو اس زمانے سے دھیرے دھیرے پہلے شیعہ کرتے تھے، بعد جا کر سنی حضرات بھی کرنے لگے، اور آج تک بھی کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پر جو ہے سب لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، اور حقیقت سے بالکل اپنا آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، ہر مہینے کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ ہے، سب کی عظمت ہے سب، اور اس مہینے کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، لہذا حرمت والا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس مہینے کی جتنی قیمت ہوتی ہے، اس میں جس قدر عبادتوں کا ثمرہ، اس پر ملنے والے نتائج ثواب زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے قانون ہے کہ اس مہینے میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کا بھی بدلہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ مجرم اور بھی بڑا مجرم بن جاتا ہے، جو حرمت والے مہینے میں بھی جو ہے گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اس مہینے میں کرنے کے کام ہیں وہ دو کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ محرم الحرام جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اس کا روزہ ہے افضل الصیام، سب سے افضل روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کفار بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، لہذا اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مہینے کا جو ہے روزے رکھنے کی تاکید فرمائی، اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودی بھی اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے اس دن نجات ملی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارے بھائی تھے، لہذا ہم بھی جو ہے اس دن روزہ رکھیں گے۔ ہاں چونکہ، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، تو چونکہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم دو روزے رکھو، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو رکھ لو، یا نہیں تو 10ویں اور 11ویں کو، تو اس سے مخالفت ہو جائے گی لوگوں کی۔
تو ایک چیز روزہ رکھنا ہے 10 محرم الحرام کو۔ موجودہ دور کے مفتیان کرام نے یہ واضح کیا کہ یہ پہلے ایسا تھا کہ یہود کی مخالفت کے لیے 2 روزہ رکھیں، اگر ایک روزہ بھی رکھ لیا جائے 10 تاریخ کو تو بھی جو ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ 1 سال کے گناہ، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہم اپنے گھر والوں پر کشادگی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے یہاں اچھے کھانے بنے، اچھا کھانا، عمدہ کھانا ہو، ہمارے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام ہو، اپنے گھر والوں پر کشادہ کریں گے، اللہ اس کی برکت سے پورا سال کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا، تو اس لیے ہم اس دن جو ہے اچھے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ نہیں کہ کھچڑا وغیرہ جو وہ سب نہیں، وہ سب خرافات نہیں، اچھے کھانا بنانا۔ آپ کہیں گے کہ اس دن تو روزہ رکھنا تبھی کھانا، ارے بھائی دن میں روزہ رکھیں گے، شام کے وقت افطار کے لیے بیٹھیں گے تو اس وقت جو ہے اچھے کھانے کا انتظام، اچھی چائے ہو، تو جو ہے یہ 2 کام کرنے کے ہیں میرے بھائیوں۔ اصل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کی بدولت، کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر منحوسیت آتی ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، فرمایا کہ تم اس فتنے سے ڈرو کہ جس میں لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، خاص طور سے تمہارے اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر فتنے آتے ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ کے فیصلے ویسے ہوں گے، ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے اللہ کے فیصلے اچھے اتریں گے۔ کوئی مہینہ کوئی دن کوئی منحوس نہیں ہے، سب دن اور مہینہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہر دن کو اچھا بنایا ہے۔ ہمارے اعمال یہ ہمارا اعمال ہمیں جو ہے اچھا یا برا انجام تک پہنچاتا ہے، اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس مہینے کو ادب احترام، ہم اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کریں، فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ میرے بھائیوں عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز سے جی چرائیں گے اسلام کی عمارت گر جائے گی، پھر جو ہے کیا فائدہ؟ فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا ڈال دیا اس نے پورے دین کو جو ہے مٹا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کچھ